وہ خوبصورت تھی، حسین اور جمیل تھی، منفرد اور دلکش تھی، مگر اس نے اپنے اداؤں سے مردوں کو قائل کرنے کا فن نہیں سیکھا تھا، بلکہ اس نے تیر اور تلوار سے دشمن کا مقابلہ کرنا سیکھا تھا۔ ایک عظیم باپ کی بیٹی، ایک مرد مجاہد کی بیوی، اور پھر سلطنت عثمانیہ کی وارث کی ماں۔ یہ خاتون ہر مسلمان عورت کے لیے ایک حقیقی آئیڈیل بھی ہے اور ایک عملی مثال بھی، مگر پھر تاریخ میں اس عورت کے بارے میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ یہ عورت اصل میں کون تھی؟ ان کے انتقال کب، کہاں اور کیسے ہوئی، اور تاریخ میں اس کا کیا ذکر ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے قبل ویڈیو کو لائک ضرور کر دے۔ روایات کے مطابق سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی جب نوجوان تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور نہایت پر اثر صوفی شیخ ادیبالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادیبالی عثمان غازی کے والد ارطغرل الغازی کے پرانے دوست بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی کی دینی تربیت میں بھی شیخ ادیبالی کا ہاتھ تھا، کیونکہ عثمان غازی اکثر شیخ کے درگاہ پر جایا کرتے تھے۔ شیخ ادیبالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن عثمان غازی نے درگاہ پر رابعہ بالا خاتون کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہیں اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شادی کا پیغام بھیجنے والے صرف عثمان غازی ہی نہیں تھے، بلکہ ارد گرد بسنے والے دیگر قبائل کے شہزادے بھی شیخ ادیبالی کی بیٹی سے شادی کی خواہش مند تھے۔ لیکن شیخ ادیبالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، لہٰذا انہوں نے دیگر شہزادوں کی طرح عثمان غازی سے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ شیخ ادیبالی کا خیال تھا کہ سماجی حیثیت اور رتبے میں فرق کی وجہ سے یہ رشتہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس انکار سے عثمان غازی دل برداشتہ نہ ہوئے اور انہوں نے شیخ کی خدمت میں حاضری دینا شروع کر دی۔ تقریباً 2 سال کے بعد ایک رات عثمان غازی شیخ ادیبالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کچھ یوں تھا: ایک ہلال چاند شیخ ادیبالی کی سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں بے واسطہ ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھے زمین پر پھیل گئی۔ اس طرح کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور ایک درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ درخت کی پتے تلواروں سے مشابہ تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کی پتے ایک بار اعظم کی طرف ہو گئی۔ وہ بار اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد چڑھے ہوئے تھے۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا چاہتے ہی تھے کہ ان کی آنکھیں کھول گئی۔ بیدار ہونے کے بعد عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادیبالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے اس خواب کو عثمان غازی کے تابناک مستقبل کی ایک غیبی تائید سمجھتے ہوئے فوراً اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ چند مورخین کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی سے سلطنت عثمانیہ کی وارث اورحان غازی پیدا ہوئی، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کی والد عمر بھی تھی۔ بہرحال عثمان غازی کے اس خواب اور شیخ ادیبالی کے صاحبزادی سے ان کی نکاح پر تمام مورخین کا اتفاق ہے، اور روایات کے مطابق ان کا یہ نکاح 1289 میں ہوا۔ ناظرین، ان کا انتقال 1324 میں ہوا، اگرچہ ان کی وفات اپنے شوہر عثمان غازی سے قبل واقع ہوئی۔ انہیں اپنے والد کے ساتھ بلیق میں دفن کیا گیا ہے۔